السلام علیکم سر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی؟ میں بڑا مصروف ہوں، جلدی بتاؤ۔ سر باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا استاد ہوں، بچپن میں آپ کو میں پڑھایا کرتا تھا۔ اوہو، کون ہے بھائی؟ میں مصروف ہوں، ابھی میری ایک میٹنگ ہونے والی ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ان کو بٹھاؤ باہر ہی۔ سر وہ کہہ رہے ہیں میں رمضان صاحب ہوں، میں آپ کے سر کا استاد ہوں۔ اچھا بھائی، ان کو بٹھاؤ، میں آ کے دیکھتا ہوں بھی بعد میں، بھی ذرا میں مصروف ہوں۔ چلو بھائی، جلدی سے میں میٹنگ کی تیاری کر لوں۔ ارے ادھر میری کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ پڑی تھی، وہ تو بہت ضروری ہے، مل نہیں رہی۔ چلو ادھر دیکھتا ہوں۔ ارے کدھر چلی گئی ڈاکومنٹس؟ کدھر چلی گئی؟ ارے یہ کیا؟ یہ کوئی پرانی سی کتاب نکل آئی ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو میری بچپن کی اسکول کی کاپی ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اوئے، یہ کیا؟ میں ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کروں گا۔ جو قومیں اپنے استاد کا احترام نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ تو لگتا ہے اس وقت مجھے کسی نے لکھوایا ہے کاپی کے اوپر، کسی ٹیچر نے کلاس میں۔ ارے آگے کیا لکھا ہے؟ استاد والد کی طرح ہوتا ہے، استاد کا احترام والد سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے۔ ارے یہ تو میری بچپن کی کاپی ہے جو ہم کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو واقعی بالکل صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ٹیچر جو تھے وہ تو بہت بہت اچھے طریقے سے میں پڑھاتے تھے، اور میں تو اتنا پڑھتا بھی نہیں تھا، لیکن ٹیچر اتنی محنت کرتے تھے، اور آج ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ درجہ دیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جگہ پر اتنا مرتبہ دیا ہے۔ یہ تو سارا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میری استادوں کی توجہ اور محنت کا نتیجہ ہے۔ مجھے تو واقعی اپنے استاد کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے بڑا برا کیا، اپنے استاد کو میں انتظار کروا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ابھی جاتا ہوں، میٹنگز تو چلتی رہیں گی، یہ دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے۔ ابھی میں اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دے، اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کیا کروں گا، ان کو کبھی انتظار بھی نہیں کرواؤں گا۔ ہم بھی جلدی سے بھی چلتا ہوں، چلو۔ السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا تمہارا کیا حال چال ہے؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر سوری، مجھے معاف کر دیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ آئیے آپ اندر تشریف لائیے۔ نہیں بیٹا، بس میں چلتا ہوں، بس میں تم سے ملنے ہی آیا تھا۔ مجھے پتہ لگا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑی اچھا رتبہ عطا فرمایا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے شاگرد کو دیکھوں۔ جی سر، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اور آپ کی محنت سر رنگ لائی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جگہ پر لگایا ہے۔ سر آپ ضرور، آپ میرے گھر آئے نا، میرے گھر تشریف لے کے آئے، میں آپ کو دعوت پہ بلاتا ہوں انشاءاللہ، پھر ہم مل کے بیٹھ کے خوب باتیں کریں گے سر۔ یہ سر آپ کا ہی محنت ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہاں بھائی ضرور بیٹا، بس ہم تو تمہارے لیے دعا ہی کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، مجھے بہت اچھا لگا آپ آئے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے سر جی، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے استاد کی محنت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ استاد جو اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے اوپر، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ استاد کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں، ہم آپ کو بتا رہے تھے حج سے متعلق، حج کے پس منظر سے متعلق۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق کچھ بتائیں گے۔ پہلے ہم نے آپ کو صحیح کے بارے میں بتایا تھا، اور آب زمزم کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ تو بچوں، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ
خانہ کعبہ کی مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے اس کے قریب رہنے لگ گئے، یہاں پر رہنا شروع ہو گئے، کافی عرصہ گزر گیا، بہت سے لوگ آ کر ان کے آس پاس آباد ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ اس وقت خانہ کعبہ جو ہے اس کے بس نشانات موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کی جگہ بچوں ہمیشہ سے یہی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے خانہ کعبہ کی جگہ یہی ہے۔ کئی بار خانہ کعبہ جو ہے وہ تباہ ہوا، بہت سے طوفان آئے، اس کے اندر بھی خانہ کعبہ جو ہے تباہ ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر بھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیا اور ان کو لے کے جا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کی۔ اور بچوں جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی لگ گئے، اور وہ پتھر آج بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور اب جب آپ خانہ کعبہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر دو پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو بچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اب حجرہ اسود لگانے کی باری تھی۔ حجرہ اسود بچوں یہ آسمان سے آیا ہوا، جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور یہ بھی جب خانہ کعبہ آیا تھا اس دنیا میں، خانہ کعبہ جب دنیا بنی تھی تو تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر حجرہ اسود جنت سے اس دنیا میں بھیج دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو یہ پتھر جو ہے بعض روایات کے مطابق ایک پہاڑ کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ یہ پتھر اس پہاڑ سے لے کر، اس پہاڑ کے دامن سے لے کر اور خانہ کعبہ کے اندر اس جگہ پر لگا دیں جس جگہ پر آج یہ لگا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجرہ اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس کو لیا، اور اس کو لے کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا۔ تو بچوں خانہ کعبہ کی ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر جتنی بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے رحمتوں کا نزول خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں کا مرکز ہے، یہاں پر آ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کے انوارات کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں وہ رحمتیں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، تو ان کو وہ سب سے زیادہ رحمتیں ملتی ہیں وہاں پر، کیونکہ اتنی مبارک جگہ ہے۔ اور بچوں یہ جو طواف والی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ طواف کرتے ہیں، ہم آگے جا کے آپ کو طواف سے متعلق ڈیٹیلز بھی بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ پر یہ مطاف ہے، یعنی طواف کی جگہ ہے، جس طرح ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو طواف کرنا کہتے ہیں، جو 7 چکر لگاتے ہیں اس کو ایک طواف کرنا کہتے ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، یعنی اتنی مبارک جگہ ہے کہ بہت سے انبیاء اکرام، بعض روایات کے مطابق 300 انبیاء کی قبریں اس مطاف کے اندر ہیں۔ اور جو خانہ کعبہ کے جو 4 کارنرز ہیں ان میں سے ایک کارنر جو حجر اسود سے پہلے والا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہ بھی ہم آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود سے لے کر یہ جو درمیان والی 2 کارنرز ہیں، ان کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کے درمیان بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ تو یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہاں پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر جنت سے آیا ہوا جو پتھر ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ پتھر لوگوں کو پہچانے گا، جو لوگ آگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس پتھر کا استلام کرتے ہیں اور اس کو بوسہ دیتے ہیں، تو جس حالت کے اندر اس پتھر کے آگے سے گزرتے ہیں یہ پتھر اس کو یاد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ پتھر جو ہے گواہی دے گا لوگوں کے ایمان کی، اور لوگوں کو پہچانے گا جو بھی اس کے سامنے سے ایمان کی حالت میں گزرے ہوں گے۔ تو بچوں آج خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق یہ باتیں چند باتیں تھیں، آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو
حجر اسود سے متعلق بھی، خانہ کعبہ سے متعلق مزید باتیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ آج کے لیے حج سے متعلق اتنا ہی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ معاشرت کی سنتوں میں ہم آپ کو لعنت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لعنت کرنا کیا ہوتا ہے۔ آج اس کی مختصر سی دہرائی کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ لعنت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، کہ اگر کوئی کسی کو لعنت بھیجتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو یہ ایک بد دعا ہے جس کے اندر آپ دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ اور یہ کسی کے اوپر بلا وجہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ برے کام جو ہیں جن کے بارے میں احادیث اور قرآن کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لعنت کا بتایا گیا ہے، سود لینے والوں کے اوپر، جس طرح جھوٹ بولنے والوں کے اوپر، اور اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، لیکن کسی کے شخص کا نام لے کر لعنت کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کافروں کو جو ہے ان کے اوپر بھی بلا وجہ نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کے اوپر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت ہدایت عطا فرما دے اور ان کا انجام ہم سے اچھا ہو جائے، یا وہ اللہ کے نزدیک ہمارے سے اچھے ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور دوسروں کے اوپر لعنت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ کسی بھی نیکی کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا، اگرچہ وہ اپنی بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنے کی صورت میں ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمیں لگ رہی ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ جس طرح یہاں پر آیا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ کلام کرنا، یعنی دوسرے کے ساتھ اچھی طرح، اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے ملنا، بات کرنا، یعنی منہ چڑھا کر، منہ بنا کر بات کرنے کی بجائے خوش دلی سے، خوشی خوشی دوسروں سے بات کرنا، تاکہ اگلے کو بھی برا نہ لگے اور اس کو اچھا محسوس ہو آپ سے بات کر کے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی نیکی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی بہت درجہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی حرص کریں۔ اس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، حرص یعنی لالچ، یہ اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اچھی میننگز بھی ہو سکتے ہیں حرص کے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار حرص کے، لالچ کے نیگیٹو میننگز ہوں، اس کے پازیٹیو اچھے میننگز بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حرص کرنا یعنی لالچ کرنا، کہ کسی چیز کی زیادہ خواہش کرنا، کس حاصل کرنے کی، اس کو زیادہ لینے کی خواہش کرنا۔ تو اگر آپ نیکیوں کو زیادہ لینے کی خواہش کریں گے، نیکیاں حاصل کرنے کی خواہش کریں گے، تو یہ نیکیوں کی حرص ہوگی، نیکیوں کی لالچ ہوگی، اور نیکیوں کی لالچ کرنا تو اچھی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنی بھی ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیکیاں بظاہر مشکل لگتی ہیں ان کے کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں رستے میں، کسی کو رستہ نہیں معلوم، تو راستہ بتانا کسی کو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہوئی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو راستے سے وہ اس پتھر کو ہٹا دینا، اس جھاڑی کو ہٹا دینا، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل بہلانے کے لیے اچھی بات کرنا۔ ہاں، یہ ضرور خیال رکھیں کہ وہ بات غلط بات نہ ہو، کوئی بری بات نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو اس بات کے اندر، لیکن اچھی بات کرنا، جائز مزاح کرنا، وہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بچوں، کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے، ہمیں چاہیے کہ ان کا بھی خوب خیال کریں۔ جس طرح اچھی طرح وضو کرنا، اب وضو تو کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اچھی طرح سنتوں کا خیال کرتے ہوئے وضو کرنا، تو اس سے وضو کے سارے فوائد حاصل ہوں گے اور بہت سی نیکیاں حاصل ہوں گی، اور وضو کرنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ تو اس طرح کوشش کرنا چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرنا، کیونکہ احادیث کے اندر بھی اچھی طرح وضو کرنے کے اوپر ہمیں بہت تاکید آئی ہے احادیث کے اندر، اور اس سے گناہ مٹتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد نوافل پڑھنا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے بس جلدی جلدی فرض پڑھ کے، واجب پڑھ کے یا سنت موقع پڑھ کے تو بھاگ جاتے ہیں، تو کوشش کریں اس کی بھی عادت بنا لیں کہ جتنا ہو سکے تھوڑے سے نفل پڑھ لیے،
دو نفل پڑھنے میں 1-1.5 منٹ لگتا ہے یا 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آخرت میں اس کا فائدہ پتہ لگ گیا، کیونکہ یہی تھوڑے تھوڑے نوافل اکٹھے ہو کے اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ نوافل بھی نہ چھوڑیں، نمازوں کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے نوافل پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ ہم پہلے جس طرح بات کر چکے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا، یعنی خندہ پیشانی کا کیا مطلب ہے کہ مسکرا کر اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا، کہ ان کو برا محسوس نہ کرانا، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرنا۔ اسی طرح بچوں، جب آپ کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کرنا، گھر میں آئیں تو سلام میں پہل کرنا، امی ابو سے ملیں، اپنے بہن بھائی سے ملیں تو کوشش کریں کہ سلام میں پہل کریں، کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنی آسان سی بات ہے، بس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بہن بھائی سے پہلے آپ اس کو سلام کر دیں، امی ابو کے سلام کرنے سے پہلے آپ ان کو سلام کر دیں، کہیں رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو ان کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بیگ ہے نیکیوں والا وہ بڑھتا جائے گا۔ جس طرح آپ نے پہلے سلام کر دیا، آپ کو ڈھیر ساری نیکیاں مل جائیں گی۔ آپ نے اچھے طریقے سے کسی سے بات کر لی، آپ کی بیگ میں اور نیکیاں آ جائیں گی۔ آپ نے نفل پڑھ لیے، آپ کے بیگ میں اور نیکیاں آ جائیں گی۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی نیکیاں کر کے تو آپ کا جو نیکیوں والا بیگ ہے وہ انشاءاللہ بھر جائے گا۔ تو پھر آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہر نیکی کو آگے بڑھ کر لالچ کر کے، حرص کر کے، کوشش کر کے کرنے کی کوشش کریں اور نیکی میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ آج چھوٹے بچوں کے لیے اتنا ہی، یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔